प्रोग्राम की शुरुआत हो। मैं आली जनाब मोहतरमुल मुकाम आबिद सिद्दीकी साहब सदर माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम से और ये खिदमत और ये काम सभी के ताउन के साथ सभी की मदद क़यादत के ज़रिए पूरा हो रहा है और इसके बड़े अच्छे नताइज भी बरामद हुए हैं। ये सब फजल करम की बात है। और अब तक जैसे कि हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब ख्वाजा मोहद्दीन साहब ने फरमाया कि 4,500 से ज़ायद रिश्ते हमारी इस खिदमत के ज़रिए तय पा चुके हैं और अभी ये सिलसिला जारी है। न सिर्फ दुबतु मुलाकात प्रोग्राम के ज़रिए मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज हमारे माशरे के अंदर शादियाँ करना, चाहे लड़कों की शादी हो कि लड़कियों की शादी, एक बहुत बड़ा संगीन मसला होता जा रहा है। और हम सब तमाम वसाइल के बावजूद इस सिलसिले में परेशान हैं। हम कई वसाइल से दो चार हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुसलमानों के लिए कहा कि तुम निकाह को आसान बनाओ। जिस शादी में कम से कम खर्चा होता हो उस शादी में बरकत होगी, रहमतें होंगी, अल्लाह ताला की बरकतें होंगी। ये हुजूर के जो इरशादात हैं, लेकिन आज इसके बरक्स हम काम कर रहे हैं। हमारा निकाह जो है हमारे लिए मुश्किल बनता जा रहा है और हमारी शादियों में अखराजात इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि जिसकी वजह से एक आम आदमी, एक आम कम मुतवस्सित तबके का आदमी, उसके लिए शादी के अखराजात बर्दाश्त करना न सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। तो हम अगर अब भी ये नहीं सोचते हैं मौजूदा हालात में भी, जबकि एक तरफ हमारी तरफ सियासी दबाव बढ़ता जा रहा है, फिरका परस्त ताकतें हैं हमारे खिलाफ होती जा रही हैं और हमारे मुस्लिम दुश्मन ताकतें सारी दुनिया के अंदर बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी हैं। ऐसे में हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए? हमें दीनदारी होना चाहिए, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। इसलिए हमारे माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम की जानिब से एक नारा हम जो है आज दे रहे हैं कि निकाह को आसान बनाओ, मुसलमान अपनी पहचान बनाओ। निकाह को आसान बनाओ, मुसलमान अपनी पहचान बनाओ। कि मुसलमान की पहचान यही होगी कि वो अपनी शादी ब्याह की तकारीब को बहुत ही आसान और बहुत ही सहल अंदाज से अख्तियार करें। इस पे आपको गौर करने की जरूरत है, हिम्मत करने की जरूरत है। ये अब मत सोचिए कि फलां ने इतना पैसा खर्चा किया, फलां ने इतने लाखों रुपए अपनी बेटी या अपने बेटे की शादी पे खर्च किए तो लिहाजा हम भी खर्च करेंगे। आप हिम्मत करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला जरूर कामयाबी होगी। हमने एक तहरीक शुरू की थी माह अक्टूबर में, एक तहरीक शुरू की थी कि शादी के दिन का जो खाना होगा वो जो लवाजिमात के साथ बहुत ही जो है पुरतकल्लुफ़ लवाजिमात के साथ हम उस शादी में तो ज़रूर शरीक करेंगे, लेकिन शादी के खाने का बाइकआउट करेंगे। ये तहरीक हमने शुरू की थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बतदरीज बेहतर नताइज बरामद होते जा रहे हैं। दूसरी अहम बात जो आपके गुज़ार करना चाहता हूँ वो ये है कि शादियों में हम रिश्तों का जो इंतखाब करते हैं, आज जैसे आप रिश्तों का इंतखाब करेंगे, यहाँ पर लड़कियों के भी क़यामात हैं, लड़कों के भी क़यामात हैं। इन क़यामात के इंतखाब के सिलसिले में भी आपको पुराना तर्ज अमल बदलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़की जो है हमें बहुत ही खूबसूरत हो, लड़का बहुत ही तालीम याफ्ता हो, लड़की की तनख्वाह जो है तकरीबन 80,000 हो, 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, ऐसी चीज़ें आप अगर सोचते रहेंगे, अगर इसी को आप मेयार ज़िंदगी बनाएंगे, एक अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद इसी को बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस्लाम ने जो मेयार दिया है कि वो सीरत और किरदार का मेयार है, चाहे लड़की हो कि लड़का हो, उसके सीरत और किरदार को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि सीरत और किरदार ही हमारी बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मददगार और माविन साबित होता है। अगर हम खूबसूरती को जो है पर इन्हिसार करेंगे, अगर हम खूबसूरती पर इन्हिसार करेंगे या दौलत पर ही इन्हिसार करेंगे या बच्चे की मुलाजिमत पर कोई बहुत सबसे पहले अव्वलीन तरजीह देंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए रिश्तों का इंतखाब करना मुश्किल होगा।
خدا کے واسطے آپ آج جو بچوں کا انتخاب کریں گے اس میں آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ شریف خاندان ہو، دیندار خاندان ہو، نیک لوگ ہوں، نیک اولاد ہو ان کی، تو پھر انہیں کو آپ اپنی بچی یا اپنا بچہ دے دیجئے تاکہ اس کی زندگی بھی اچھی گزرے اور آپ کے لیے بھی کوئی مصیبتیں نہ آ جائیں۔ آپ دیکھیے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر شادیوں کے چند ہی مہینوں کے بعد، چند ہی مہینوں کے بعد، بلکہ چند ہی دنوں کے بعد طلاق اور خلا کے واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ آپ سے مجھ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ سروے کیا گیا ہے، سروے میں بتایا گیا ہے کہ 80% مسلمان شادیاں اسی طرح سے ہو رہی ہیں کہ تقریباً چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد ہی ان کے طلاق اور خلا کے واقعات ہو رہے ہیں۔ آپ مہیلا کورٹ میں جا کر معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی یا بچوں کی صحیح تربیت نہیں دے رہے ہیں۔ خاص طور پر میری ماؤں سے مجھے درخواست کرتا ہوں میں کہ وہ اپنی بچوں کے شادیوں کو جو ہے اجاڑے نہیں، برباد نہیں کریں، بچوں کو شے نہ دیں، بچوں کو اکسائے نہیں کہ وہ سسرال والوں سے جا کے لڑیں یا ان کو ان کے اوپر جو ڈومینیشن رہے یا ان کا اپنی انا کو کا استعمال کریں، بلکہ ان کو یہ بتائیں۔ پہلے جس طرح کہا کرتے تھے ماں باپ کہ بچی کی شادی ہو جانے کے بعد یہ کہا کرتے تھے کہ شادی کے بعد اب اس کی ڈولی ہی وہاں سے، ڈولی گئی ہے، ڈولا ہی وہاں سے اٹھے گا، تو وہ انکریج نہیں کرتے تھے، حوصلہ افزائی نہیں کرتے تھے تاکہ بچی وہاں پر رہے، سسرال میں رہے، مصیبت اٹھائے، صبر کرے اور اس کے بعد اچھی زندگی بھی گزارے۔ تو یہ رویہ پہلے کے لوگوں کا تھا، اس لیے وہاں پر جو نہ طلاق کے واقعات ہوتے تھے نہ خلا کے واقعات ہوتے تھے۔ آج بڑی تیزی کے ساتھ خلا اور طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں بھی آپ کو، ہم کو، ماں باپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے بچوں کی اچھی زندگی کی خاطر ہم کو قربانیاں دینا چاہیے۔ ہم دولت کی حرص نہ کریں، ہم خوبصورتی کو معیار نہ بنائیں اور یہ سوچیں کہ ہماری زندگی، ہمارے بچوں کی زندگی بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی خوشحال اور خوشگوار زندگی ہو۔ تیسری بات جو میں اس پلیٹ فارم سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری شادیوں کی تقاریب میں تاخیر بہت زیادہ ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، کھانے میں تاخیر، دولہے کے آنے میں تاخیر، دلہن کا بیوٹی پارلر میں جانے کی وجہ سے تاخیر۔ تو یہ تمام جو چیزیں روزمرہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی شادیوں کی تقاریب میں، اس کے لیے بہتر بات یہ ہے، میں جناب شکور صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہے جو بہت معزز شخصیت ہے اور آپ نے ہمیشہ ملت اسلامیہ کی خدمت کی ہے، نہ صرف تعلیم کے سلسلے میں بلکہ صحت کے سلسلے میں اور دوسرے جو مختلف قسم کے جو ملت کے مسائل ہیں ان کو مسائل کو حل کرنے میں آپ ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ تو میں ان کے توسط سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریاستی وقف بورڈ کو چاہیے، میرا یہ مطالبہ ہے ایم ڈی ایف کی جانب سے، مائنورٹی ڈیولپمنٹ فورم کی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے کہ شادیوں کی تقریب میں مسلم وقف بورڈ تمام قاضیوں کو اس بات کے لیے پابند کرے کہ 9 بجے رات کے بعد قاضی صاحب کوئی بھی نکاح نہیں پڑھائیں گے، قاضی صاحب کوئی بھی نکاح رات کے 9 بجے کے بعد نہیں پڑھائیں گے۔ اگر اس کے اوپر سختی سے عمل ہو رہا ہے، وقف بورڈ بہت سارے سختی کے ساتھ بہت سارے چیزیں کر رہا ہے، اگر یہ بھی اقدام کیا جائے کہ شادیوں کا وقت مقرر کر دیا جائے اور قاضیوں کو جو قضاءت کا دفتر ہے صدر قاضی کو پابند کر دیا جائے کہ قاضی صاحبان 9 بجے رات کے بعد کوئی نکاح نہ پڑھائیں، اگر دلہا 9:30 بجے آتا ہے، 9:15 بجے آتا ہے تو صاف طور پر انکار کر دیں۔ اگر یہ اس کے اوپر سختی کے ساتھ عمل آوری ہوگی تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری شادیاں 9 بجے سے پہلے 8 بجے تک ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد جو بھی تناول طعام ہے یا جو بھی ضیافت ہے وہ ضیافت ہوگی۔ ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ 11 ساڑھے 11 بجے نوشہ تشریف لاتے ہیں، نوشہ تشریف لانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دلہن ابھی آئی نہیں ہے، دلہن کو بیوٹی پارلر میں وہ لائن میں ہے، وہ کیوں میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بڑی شرمناک ہیں، بہت افسوسناک ہیں۔ دوسری قوموں پر ہمارا کیا اثر پڑنے والا ہے؟ دوسری قومیں ہم پر ہنس رہی ہیں، ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم جو ہے اس طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا جو طرز سلوک ہے، ہمارا جو طرز عمل ہے، یہ بالکل طور پر غیر اسلامی اور غیر اخلاقی اور غیر معیاری ہے۔ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہم کو اس پہ سوچنا چاہیے، آپ ہم مل کر کام کریں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے حلقے میں اس بات کو سمجھائیں لوگوں کو کہ وہ شادیاں وقت پر کریں، دولہے کو وقت پر جو ہے آنے کے لیے وہ کریں اور جو ہے دلہن کے لیے بھی جو ہے ایک وقت مقرر کیا جائے، تو تبھی ہماری شادیوں میں ہم کو زحمت نہیں ہوگی اور ہمارے لیے مصیبتیں نہیں کھڑا ہوں۔ میں آخر میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پر
عالی جناب ایم شکور صاحب کا میں تہ دل سے سیاست کے ادارے سیاست اور مائنورٹی ڈیولپمنٹ کی طرف سے ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے تعاون کے لیے انہوں نے جو دست تعاون دراز کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا کرے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ کام آگے بڑھتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ وآخر دعوانا